بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے اپنے مخالفین پر 3 الزام لگائے ہیں۔ نمبر 1، مرزا نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو یہ اس کو کہیں گے سیدنا دجال دامت برکاتہم حافظہ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا الزام یہ لگایا کہ اتنی گالیاں دجال کو نہیں دیں گے جتنی یہ مجھے دیتے ہیں۔ تیسرا الزام یہ لگایا کہ میری غلطی نکال کر یہ کمینگی والی ہنسی ہنستے ہیں۔ یہ تینوں الزام ہم سنائیں گے اور ہم حقیقت بھی بتائیں گے کہ در حقیقت یہ تینوں خرابیاں خود مرزا کے اندر موجود ہیں، لیکن مرزا یہ الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ تو دجال کو پہچان لیں گے، اور جو بایزید بستامی کے ماننے والے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا، تو وہ پھر یہی کہیں گے کہ سیدنا دجال حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ اسے یہ کہہ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے اس کے منہ سے اللہ بول رہے ہیں۔ لو سامو، چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دجال کو حافظہ اللہ دامت برکاتہم کون کہے گا۔ حضرت ٹرمپ غوث وقت حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ و مدہ ذلہ من الجنت والناس، میں یہ ساتھ بول رہا ہوں، علماء کو پتہ ہے، باقی ہمیں تو علماء کی پرواہ نہیں، نہ سوئے تو ہے تو اڑی کے اوقات ہے۔ جو بندہ ٹرمپ جیسے پکے ٹھکے کافر کے لیے آج یہ لفظ بول رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو یہی مرزا اس کو حضرت بھی کہے گا، غوث وقت بھی کہے گا، دامت برکاتہم بھی کہے گا، حافظہ اللہ بھی کہے گا، اور مدہ ذلہ بھی کہے گا۔ لیکن جب علماء اس کو روکیں گے تو یہ علماء کو کہے گا نسو ادرو، تمہاری کیا اوقات ہے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جو مرزا آج دھروو راٹھی جیسے کھلے کافر کے لیے لفظ بول رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو یہی مرزا دجال کے متعلق بھی یہی لفظ بولے گا کہ جی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں اسے پرسنلی محبت کرتا ہوں، یہی جملے اس کے لیے بھی بولے گا۔ لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے، مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی 2 نمبری نظر نہیں آئی، اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے۔ راٹھی کے لیے یہ لفظ بولنے والا اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو دجال کے متعلق بھی یہی کہے گا کہ وہ مخلص ہے، 2 نمبر نہیں ہے، اور دجال کے متعلق بھی یہی کہے گا کہ جی ہمارا مشن ایک ہے۔ البتہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دے گا کہ جی میں اس سے علمی اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مشن ہمارا ایک ہے۔ وہ بھی بابوں کو ننگا کر رہا ہے، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، البتہ اسے علمی اختلاف ہے، یہ جملے کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ۔ مرزا دجال کو بھی یہی کہہ رہا ہوگا آئی لو یو الحمدللہ۔ یہ تو ہم نے چند ایک نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ یہود و نصارہ کے، انگریزوں کے کس طرح گن گاتا ہے مرزا، اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اکثر ایک جملہ بولتا ہے میرا مقدمہ گوروں کی عدالت میں لے جاؤ، مولویوں کے پاس نہ لے جاؤ۔ اس وقت بھی مرزا یہی کہہ رہا ہوگا میرا مقدمہ دجال کے پاس لے جاؤ، علماء کے پاس نہ لے جاؤ۔ خیر یہ تو تھا مرزے کی طرف سے ایک الزام اور ہماری طرف سے مرزے کو پھکی۔ یہ میرے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو شاید دجال آیا تو اس کو وہ گالیاں نہیں دیں گے جو مجھے دیتے ہیں۔ مرزا نے علماء کے لیے جو غلیظ الفاظ بولے ہیں وہ تو بہت سارے نمونے اس کے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک خاص پہلو پر بات کریں گے۔ مرزا نے کہا کہ یہ دجال کو اتنی گالیاں نہیں دیں گے جتنی یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ خرابی کس کے اندر پائی جاتی ہے۔ عوام الناس کو فتنہ دجال کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ موجودہ دور میں دجالی ایجنٹ، جی علماء سارے دجال ہیں۔ دجل کہتے ہیں دھوکے دینے کو، فراڈ کرنے کو، تو دجالی ایجنٹ پچھلے 1000 سال سے دجالی ایجنٹ ہیں جن سے ہم لڑ رہے ہیں، اور جو دجال ابھی آیا نہیں ہے اس سے جو آپ ڈر سنا رہے ہیں وہ تو چھوٹا ہے۔ جو دجال آپ کے ممبروں پہ جمعے والے دن نظر آتے ہیں اصل یہ بڑے دجال ہیں۔ تو دونوں کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، آپ دجال لکھیں تو جو بڑا کانان ہے اس کے اوپر بھی دجالی سسٹم کو بھی ہم نہیں للکارا ہے۔ میرے خیال میں سمجھنے کے لیے یہ ایک نمونہ کافی ہے، اب فیصلہ خود کر لیں کہ مرزا جو خرابی بتا رہا تھا کہ جی یہ دجال کو اتنی گالیاں نہیں دیں گے جتنی مجھے دے رہے ہیں، یہ خرابی مرزے کے اندر ہے یا کسی اور کے اندر ہے؟ ناشتے والی سرکار۔ تو اس نے اب ایک اور حملہ کیا، اور اس کا کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو میں لگا دیں گے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیں، اور جب عید کا دن ہو تو لوگوں میں تقسیم کریں، اور ساتھ ایک
कमीनगी वाली हंसी भी हंस रहा है कि ये कितना जाहिल आदमी है, इस किस्म की बातें करता है, और अंदर से वो खुश हो रहा है कि मैं अवाम को भड़का रहा हूँ। अब कि ये हकीकत बात है कि मिर्ज़े ने बहुत बड़ी चवल मारी थी 2 दिन पहले कुर्बानी वाली बात करके, और इस पर हंसी बनती भी है, लेकिन मिर्ज़ा ने इसको चूँकि अपनी ज़ात पर बात आ रही थी तो मिर्ज़ा ने कहा ये कमीनगी वाली हंसी है। वो हल्की सी मुस्कुराहट उन्होंने की तो इस पर मिर्ज़ा ने तबसरा किया ये कमीनगी वाली हंसी थी। अब हम बताते हैं कि असल कमीनगी वाली हंसी कौन हंसता है। बाकी रही मिर्ज़े की चवल 2 दिन पहले कुर्बानी वाली, तो इस पर हम तफसील से क्लिप बना चुके हैं तकरीबन 22 मिनट का। तो बहरहाल हम आपके सामने साबित करते हैं कि असल कमीनगी वाली हंसी कौन हंसता है। मिर्ज़ा तज़किरा कर रहा था तहकीम वाले वाक़या का कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जंग बंदी हुई और दोनों तरफ से तय हो गया कि एक एक हकम दोनों तरफ से आ जाए और वो जो फ़ैसला वो कर लें हमें मंजूर होगा, हम दोनों तस्लीम करेंगे। तो इस हवाले से बात करते हुए मिर्ज़ा ने तज़किरा किया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हकम बने थे अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मिर्ज़ा ने सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करते हुए एक बात की कि उमरु अयार के नाम से जो कहानियाँ मशहूर हैं, ये जो लफ्ज़ है ये इन्हीं के नाम से बना हुआ है। इस पर मिर्ज़े का आप चेहरा देखें और इसकी मुस्कुराहट देखें, कमीनगी वाली हंसी असल ये होती है। और उधर से आए जनाब इतनी पर्सनैलिटी कि उनके नाम के ऊपर आज तक उमरू अय्यार की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, यानी उनकी निस्बत की वजह से। मैंने नहीं लिखी कहानियां, मेरे मत्थे ना मार देना। अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम तो नाम इतराम से लेंगे, जाहिर है साहबी हैं, सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, लेकिन फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, ये भी और हज़रत खालिद इब्न वलीद भी। बाद में अगरचे इसने रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा और तारुफ भी कराया, लेकिन जब ये बात कर रहा था कि उमरु अय्यार के नाम से कहानियाँ इनके नाम पर बनी हुई हैं, उस वक्त इसके चेहरे की कैफियत क्या थी आपने गौर से देख लिया। असल कमीनगी वाली हंसी ये होती है। मिर्ज़े को चाहिए था कि यहाँ रद्द भी करता और ये बताता कि राफ़ज़ियों ने उनके साथ बुग़्ज़ निकालने के लिए ये इस किस्म की हरकत की हुई है, लेकिन इसने ये इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए इसने कहा मेरे मत्थे ना मार देना, और साथ मुस्करा भी रहा है। ये होती है असल कमीनगी वाली हंसी। बाकी बात सादा नौजवान सिर्फ इस चीज़ को देख लेते हैं कि जी ये रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा है, फजीलत बयान कर रहा है, तो इसलिए इसके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। हालांकि मिर्ज़े की ज़ुबान से कई दफ़ा इस तरह की बात निकल चुकी है कि मैं रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहता हूँ। कहते हैं मैंने रज़ी अल्लाह अन्हु कहकर फ़लाँ सहाबी को एक्सपोज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी सादा नौजवान इसकी बातों से मुतासिर हो जाएं और इसके जाल में आ जाएं। इसलिए रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, फजीलत भी बयान करते हैं, साथ झूठे इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। यहाँ भी इसने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेशक फजीलत बयान की, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा, सहाबी भी कहा, लेकिन इसी वीडियो में मिर्ज़े ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठे इल्ज़ामात भी लगाए। आप हमारा क्लिप देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर लिखें तहकीम और साथ लिखे इमरान सफदर, तो वो क्लिप आपके सामने आ जाएगा कि मसले तहकीम के हवाले से मिर्ज़े ने कितनी डंडियां मारी हैं और धोखे दिए हैं, झूठी रिवायतें बयान की हैं। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी यानी सैकड़ों साल अमीर शाम पे लानतें भेज के उनकी गलती लोगों पे अयानी की, हमने इन 10 सालों में रज़ी अल्लाह अन्हु कह के पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आती कि मिर्ज़ा साहबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहता है, तो फिर हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं।